معزز سامعین السلام علیکم۔ میں آپ کے لیے آج نئے موضوع پر نئی کہانی لے کر آئی ہوں۔ بکروی سے چلتی ٹھنڈی ہوائیں ماحول کو بے حد خوشگوار بنا رہی تھیں۔ وہ اپنے جھولے پر پتنگ بنی جھول رہی تھی جب اچانک ہی اس کے پاؤں سے کوئی شے ٹکرائی تھی۔ اس نے چونک کر جھولے کو بمشکل روک کر اس سے شے کا مشاہدہ کیا تھا۔ وہ پتھر میں لپٹی کوئی کاغذ تھا۔ اس نے گھبرا کر دائیں بائیں دیکھا اور اسے اپنے دوپٹے کے پلو میں چھپا کر غیر محسوس طریقے سے چھت کی طرف دیکھا تھا۔ سامنے والے گھر کی بالکنی میں اسد کھڑا اسے ہی دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ یہ لوگ عزیزدار تھے، پرانی جان پہچان تھی، مگر حال ہی میں ادھر شفٹ ہوئے تھے۔ وہ لفظ محبت سے نابلد ضرور تھی، مگر اماں کے ساتھ مستقل مزاجی سے ٹی وی دیکھ کر وہ کئی باتوں کو وقت سے پہلے ہی سمجھنے لگی تھی۔ وہ دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ اندر کمرے میں بھاگ گئی تھی کہ سامنے سے آتے ہوئے علی سے جا ٹکرائی تھی۔ اندھی ہو کیا نظر نہیں آتا، علی کے ماتھے پر چوٹ لگی تھی اور اس کے پاؤں پر وہ چڑھ گئی تھی۔ ایک تو اس لڑکی کو نہ جانے کب عقل آنی ہے، میں کہتی ہوں لڑکی ذات ہے، سنبھل کر چلا کر۔ اے ندرت سن، اپنی بیٹی کو کوئی ادب آداب سکھا۔ دادی جان کے لیکچر پر ٹی وی میں ڈوبی ندرت نے برا سا منہ بنا کر اماں کی طرف دیکھا ضرور تھا، مگر دوبارہ ٹی وی کی طرف متوجہ ہو چکی تھی۔ علی کرکٹ کھیلنے چلا گیا تھا جبکہ دعا کمرے میں گھس گئی تھی۔ عالیہ بیگم نے تعصب سے بہو کی طرف دیکھا تھا۔ جیسے ہی ٹی وی پر مظلوم بہو کے ڈائیلاگ آنے لگے تو ندرت نے تیزی سے ٹی وی کا والیوم بڑھا دیا تھا۔ جب کسی کی بیٹی بیاہ کر لائی جاتی ہے، اس پر ظلم کیا جاتا ہے، تب یہ کیوں یاد نہیں رہتا کہ گھر میں اپنی بھی کوئی بچی بیانے کے قابل ہے؟ اور ٹی وی میں بہو کے اس ڈائیلاگ کے بعد ساس نے اس کے منہ پر زوردار چانٹا رسید کیا تھا۔ بہو فل میک اپ میں نیر بہا رہی تھی۔ ندرت نے کن اکھیوں سے ساس کو دیکھا جبکہ عالیہ نے دکھ سے گہری سانس بھری تھی۔ ندرت اس بات سے قطعی بے خبر تھی کہ اندر اس کی بیٹی لو لیٹر پڑھ کر آنے والے دنوں کے منصوبے بنا رہی ہے۔ ندرت تیزی سے دوپہر کے کھانے کی تیاری میں مصروف، بار بار مضطرب انداز میں کچن سے باہر ملحق لاؤنج میں لگے ہوئے وال کلاک میں وقت دیکھ رہی تھی۔ آج وہ علی کا من پسند آلو گوشت بنا رہی تھی۔ دعا بھی کھا تو لیتی تھی مگر اسے بنا ہوا گوشت پسند تھا۔ وہ شوربہ پسند نہیں کرتی تھی، اس لیے وہ خوب اچھی طرح سے گوشت کو بنائی کر رہی تھی، مگر اس کے ذہن میں بیک وقت بہت سی باتیں گردش کر رہی تھیں۔ مگر اسے بہت سرعت سے کام نپٹانا کر رات کا لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے مس ہو جانے والا ڈرامہ نشر مقرر میں دیکھنا تھا۔ اتفاق سے بچیوں کے گھر آنے کا بھی یہی وقت تھا۔ علی میٹرک میں تھا اور دعا سیکنڈ ایئر کالج میں طالبہ تھی۔ وہ قدرے توقف سے گھر آتی تھی۔ اس نے بھنا گوشت تھوڑا سا نکال کر الگ باؤل میں رکھ دیا تھا اور باقی گوشت میں آلو ڈال کر شوربہ بنا دیا تھا۔ ہلکی آنچ پر ڈھک کر وہ آٹا گوندنے لگی تھی جب اس کی ساس نے کچن میں جھانکا۔ بہو کافی دیر پہلے چائے کا کہا تھا، کیا بنی نہیں؟ وہ جی بھر کر مدمزہ ہوئی تھی۔ جی بنا رہی ہوں، آپ سکون سے بیٹھ جائیں، ندرت نے تیز لہجے میں کہا تھا۔ اس کے لیے تو ایک لمحہ قیمتی تھا۔ میں کہتی ہوں ان ڈراموں میں کچھ نہیں رکھا، اپنی بچی پر نگاہ رکھو، یہ عمر بہت نازک ہوتی ہے۔ صبح وہ کالج جاتے ہوئے لپسٹک اور آنکھوں میں کالے لگا کر گئی ہے۔ کیا کنواری لڑکیوں کے یہ لچھن ہوتے ہیں؟ کچھ کرو، ایسا نہ ہو کہ گیا وقت ہاتھ نہ آئے۔ ساس کا اتنا کہنا تھا کہ ندرت کو تو گویا پتنگے لگ گئے تھے۔ اس نے وہیں آٹے والے ہاتھ کمر پر رکھتے ہوئے سخت لہجے میں ساس سے دو بدو ہو کر کہا تھا، نہ آپ صاف صاف یہ کیوں نہیں کہتی کہ آپ کو میرا ٹی وی دیکھنا اچھا نہیں لگتا، اور عامر نے ٹی وی میرے کمرے میں لگا دیا جبکہ آپ چاہتی تھی کہ ادھر برآمدے میں لگ جائے۔ آپ کی نہیں مانی تو اب میری معصوم بچی کو بد دعائیں دینے پر اتر آئی ہیں۔ ندرت کی زبان کے آگے تو خندق تھی، اس نے ساس کو سنا دی، مگر عالیہ اس قدر بدتمیزی کے بعد بھی لب بستہ تسبیح کے دانے پھیرتی ہوئی اپنے کمرے میں داخل ہو گئی تھی۔ اب کہاں کی چائے کہاں کا ہوش۔ ندرت فطرتاً ایک نیک دل لڑکی تھی۔ جب بیاہ کر اس گھر میں آئی وہ سیدھی سادی تھی۔ رفتہ رفتہ ارد گرد کے ماحول اور نت نئے سازشی ڈراموں سے وہ ساس بہو اور نند باورچی کی گیم کھیلنے لگی تھی۔ وہ برملا کہتی تھی کہ یہ اصلاحی ڈرامے ہیں، اور واقعی وہ ڈرامے اصلاحی ہی ہوا کرتے تھے، مگر وہ اینڈ تک صبر کیے بنا اپنے حصے کے اور اپنی طرفداری پر چند
ڈرامے گھر میں فال والیوم پر لگا لیا کرتی تھی۔ وہ تو ان سے بھی کوئی نصیحت حاصل نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ بس چاہتی تھی کہ ساس اور نند کو ہر صورت نیچا دکھا سکے۔ جب ساس کے حق میں یا دفاع میں کوئی سین آتا تو وہ جھٹ چینل بدل دیا کرتی تھی۔ معاشرے میں جنم لینے والی کہانیاں معاشرے کی عکاس ہوتی ہیں، کچھ اس انداز میں کہ انسان اصلاح معاشرہ کی طرف پہلا قدم رکھے، مگر وہ تو بس آنکھ بند کر کے اپنی من پسند راہ پر گامزن رہتی تھی اور اس معاملے میں وہ کسی کی بھی نہ سنتی تھی۔ اس دن بہت دیر ہو گئی مگر دعا گھر نہیں لوٹی۔ شام ڈلنے کو تھی تب دعا کی ایک دو دوستوں کو فون کیا گیا تو معلوم ہوا کہ وہ تو 2 دن سے کالج ہی نہیں آ رہی۔ اب تو ندرت کی جان نکل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے توبہ کے دروازے اپنے بندے پر کھول رکھے ہیں۔ وہ تو کہتا ہے کوئی مانگنے والا تو اس سے میں نوازوں۔ اس وقت ندرت کے آنسوؤں موتیوں کی طرح اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ ساس تانے دینے کے بجائے حوصلہ بڑھا رہی تھی۔ لو یہ گلوکوز والا پانی پی لو پھر تمہارا بی پی لو ہو جاتا ہے۔ ہائے اماں، علی کے ابا گھر آنے والے ہیں، میں ان کو کیا جواب دوں گی؟ ایسا کریں اس پانی میں زہر ملا دیں تاکہ یہ قصہ ہی ختم ہو۔ وہ مسلسل رو رہی تھی۔ توبہ کرو بہو، ایسے نہیں کہتے، اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے، وہ اپنے بندوں پر کبھی ظلم نہیں کرتا۔ ہاں مگر جو وہ خود اپنی جانوں پر کر بیٹھتے ہیں، تم معافی مانگو، مدد مانگو، وہ ضرور سنتا ہے۔ ندرت آج شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی۔ ڈراموں اور اصل زندگی میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ ساس کی باتوں سے اس کے دل کو ڈھارس بندھی تھی۔ اس وقت دعا علی کے ساتھ گھر میں داخل ہوئی تھی۔ دعا کانپ رہی تھی، اس کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ اس کو میں قریبی کیفے ٹیریا سے لایا ہوں، سامنے والے اسد کے ساتھ پیزا کھا رہی تھی۔ یہ سنتے ہی ندرت کے تو اشتعال کی انتہا نہ رہی تھی۔ وہ سخت سست کہنے اور مارنے والی تھی جب گھر میں عامر داخل ہوئے تھے۔ یہ دعا کیا اب آئی ہے کالے سے؟ اس سوال پر سب کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ تب عالیہ بیگم نے بڑے صباحوں سے کہا تھا، گھر تو آ گئی تھی، اب علی کے ساتھ دوست کے گھر کچھ نوٹس لینے کے لیے گئی تھی، اس کا ٹیسٹ ہے نا۔ ماں کے سامنے عامر کچھ نہ بولے اور صحن میں لگے نلکے سے منہ ہاتھ دھونے لگے تھے۔ عالیہ کے اشارے پر سب اپنے اپنے کام میں لگ گئے تھے۔ دعا جھٹ کمرے میں چلی گئی تھی اور ندرت ساس اور شوہر کے لیے چائے بنانے لگی تھی۔ آج ندرت نے پہلی مرتبہ دل سے عالیہ کے لیے چائے بنائی تھی اور تب اس کے ہاتھ سے ٹرے چھوٹتے بچی جب عامر نے کہا، اماں اپنی دعا کے لیے فرجاد کے بیٹے اسد کا رشتہ آیا ہے۔ ارے اسد تو اچھا لڑکا ہے، تم فوراً ہاں کہہ دو۔ عالیہ کی بات پر ندرت نے ساس کو ممنونیت کی نگاہ سے دیکھا۔ عامر نے ہنکارا بھرا، مگر ابھی تو وہ پڑھ رہی ہے۔ وہ متامل ہوئے۔ دیکھو بچیاں مناسب وقت پر اپنے گھر کی ہو جائیں تو اچھا ہے، بعد میں بے شک پڑھتی رہیں۔ ماں کی بات پر مسکرا کر بولے تھے، ٹھیک ہے اماں، پھر کل ہی چلتے ہیں، بات پکی کراتے ہیں۔ ندرت کی آنکھ نم مگر لب مسکرا رہے تھے اور دعا اندر اللہ سے سچی توبہ کر رہی تھی کہ گمراہی کے رستے سے بچ گئی۔ اس نے اسد سے واشگاف لفظوں میں کہا تھا کہ وہ اب اس سے روز روز مل نہیں سکتی، سیدھے راستے سے رشتہ بھیجے وہ خوش تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا پردہ رکھ لیا۔ اس نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ کبھی گمراہی کے گڑھے میں نہیں گرے گی۔ وہ آنسو پونچھ کر عزم کر چکی تھی، کل کی منگنی کی تیاری بھی تو کرنی تھی۔